السلام علیکم۔ منشی پریم چند کی کہانی انجمن عشق۔ پرانے شہر کی گلیوں میں شام کی ہوا سرسراتی تھی۔ چراغوں کی مدھم روشنی میں دیواروں کے سائے لمبے پڑتے، حویلیوں کی کھڑکیوں سے ساز و آواز کی مدھم لہریں اٹھتی۔ اس رات انجمن عشق کی محفل خاص طور پر سجائی گئی۔ یہ انجمن شہر کے اہل ذوق اور محب سخن کی تھی۔ ہر محفل میں نعت، غزل اور عشق کی داستانیں سنائی جاتی۔ محفل کے صدر ایک بزرگ شاعر میر افسر علی تھے۔ وہ سفید داڑھی، گہرے آنکھوں اور نرم لہجے والے انسان تھے۔ ان کی شاعری میں محبت اور جدائی کی خوشبو بسی۔ شہر میں ان کی عزت اور شہرت ہے مثال مانی جاتی۔ محفل میں ایک نئی شخصیت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ یہ ایک نوجوان شاعر تھا، نام زین العابدین تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں نرمی تھی۔ اس پہلے ہی شعر میں پر محفل داد سے گونج اٹھی۔ شعر میں محبت کے ساتھ غم کی ہلکی سی پرچھائیاں تھیں۔ میر افسر علی نے مسکرا کر اسے دوبارہ کلام سنانے کو کہا۔ زین نے غزل کا اگلا شعر بھی دھیمے لہجے میں پڑھا۔ محفل میں ایک لڑکی پردے کے پیچھے یہ سب سن رہی۔ وہ رئیس حویلی کی بیٹی ندا تھی، جو انجمن کی رکن۔ ندا کا دل اس نئے شاعر کی آواز سے دھڑکنے لگا۔ ندا نے زین کی شاعری سنی تو دل میں سوال جاگے، کیا یہ غزل محض الفاظ تھے یا کسی سچ کی گونج؟ اس نے محفل کے بعد زین کو خفیہ پیغام بھجوایا۔ پیغام میں لکھا تھا، کل شام پرانے چبوترے پہ آؤ۔ زین نے پیغام پڑھ کر حیرانی اور تجسس سے سانس روکی۔ اگلی شام وہ مقررہ جگہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ ہوا میں پرانے درختوں کی خوشبو اور خاموشی بسی تھی۔ چاندنی روشنی میں ندا چپ چاپ اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، الفت کا امتزاج نظر آیا۔ اس نے کہا، زین، تمہیں ایک بہت بڑا راز سناتا ہوں۔ زین نے ندا کی بات سنی تو دل میں لرزہ ہوا۔ وہ جانا چاہتا تھا، مگر ندا کی نظریں جھکی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ انجمن جیسی لگتی ہے ویسی نہیں۔ زین نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب تمہارا؟ ندا نے چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی سن رہا ہو۔ اس نے سرگوشی کی، یہاں محبت کو زندہ رہنے نہیں دیا جاتا۔ زین نے سانس روک لی، آنکھوں میں سوالوں کا طوفان۔ ندا نے کہا، میر افسر علی وہ ویسے نہیں جیسے لگتے ہیں۔ اس نے جملے ادھورے چھوڑا اور اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور اندھیر میں کسی کا سایہ خاموشی سے غائب ہو گیا۔ زین نے اگلی محفل سے میر افسر علی کو غور سے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سے میں اب اسے ایک اجنبی سختی محسوس ہوئی۔ شاعری کے دوران وہ کچھ چہروں کو خاص اشارے دیتے رہے۔ محفل کے بعد چند لوگ ان کے ساتھ اندھیرے میں نکلے۔ زین نے چپکے سے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پرانی گلیوں سے گزرتے ایک سنسان حویلی پہنچے۔ دروازہ بند ہوا تو اندر سے دبے قدموں کی آہٹ آئی۔ زین کھڑکی کے پاس پہنچا تو منظر نے اسے سن کر دیا۔ اندر میز پر کچھ پرانے خطوط، تصویریں بکھری ہوئی تھیں۔ میر افسر علی ان پر مہر لگاتے اور پھر آگ میں پھینک دیتے۔ زین نے کھڑکی سے دیکھا کہ خطوط پر عجیب و غریب نشان تھے۔ ہر خط پر ایک سرخ مہر اور کسی کا نوٹ اور کسی کا کارڈ اور کسی کا نام کاٹ دیا گیا۔ تصویر میں کچھ چہرے تھے جو انجمن میں کبھی دکھائی نہ دیے۔ میر افسر علی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ وہ دھیرے سے بولے، محبت کے باغ میں زہریلے پتے کاٹنا پڑتے ہیں۔ محبت کے باغ میں زہریلے پتے کاٹنا پڑتے ہیں۔ زین کے دل میں خوف اور سوالات کی آگ بھڑکی۔ اسے ندا کی بات یاد آئی، محبت کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ کیا یہ خود عاشقوں کے جنہیں انجمن نے مٹا دیا؟ وہ پلٹا تو دیکھا ندا خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، لبوں پر ایک ادھوری فریاد تھی۔ ندا نے آہستہ آواز میں کہا، یہ سب جانتی ہوں۔ زین نے چونک کر کہا، اس کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ علی میرے والد کے سب سے پرانے دوست تھے۔ میرے والد انجمن کے بانی اور سب سے بڑے شاعر تھے، لیکن ایک رات وہ اچانک لاپتہ ہو گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ میر افسر نے کہا، وہ شہر چھوڑ کر گئے ہیں، مگر سچ چھپا۔ زین کا دل دھڑکنے لگا، جیسے کہانی کا سرا ہاتھ آ گیا۔
ندا نے لرزتی آواز میں کہا، یہ خطوط میرے والد کے ہیں۔ میر افسر نے اس کی محبت اور شاعری کو جلا دیا، کیونکہ انجمن اصل میں محبت کو ہمیشہ دفن کر دیتی ہے۔ زین نے اگلی محفل میں سیدھا میر افسر کی طرف دیکھا۔ محفل میں ساز و آواز کی بیچ خاموشی تناؤ پھیل گیا۔ زین نے ایک شعر پڑھا جس میں سچ کا اشارہ تھا۔ شعر سن کر میر افسر کے چہرے پر لمحہ بھر سایہ آیا۔ انہوں نے جواب میں مسکرا کے ایک طنزیہ شعر سنایا۔ زین نے کہا، محبت کو جلا دینا فن نہیں، جرم ہے۔ محفل میں سرگوشیاں ہونے لگیں، چہروں پر حیرانی چھا گئی۔ میر افسر نے سر لہجے میں کہا، تم نہیں جانتے حقیقت۔ زین نے کہا، پھر حقیقت سب کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ محفل کا سکوت ٹوٹا۔ دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ دستک کی آواز اتنی زوردار تھی کہ سب چونک گیا۔ محفل کے دروازے پہ ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا خون آلود کاغذ تھا۔ اس نے کہا، یہ خط انجمن کی سچائی کھول دے گا۔ میر افسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ زین آگے بڑھا اور خط اس شخص سے ہاتھ سے لے لیا۔ خط پر ندا کے والد کا نام اور مہر سب تھی۔ اس میں لکھا تھا، محبت کو قتل کرنے والے انجمن میں ہی ہیں۔ محفل میں سناٹا چھا گیا، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ میر افسر نے کہا، یہ خط تمہاری سوچ سے بڑا ہے۔ میر افسر نے آہستہ سے کہا، یہ انجمن بس شاعری نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے۔ محبت کو قابو میں رکھنا جائے۔ تم جسے قتل کہتے ہو، ہم اسے تحفظ کہتے ہیں۔ زین نے کہا، محبت کو قید کرنا تحفظ نہیں، قہر ہے۔ ندا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر میر افسر نے خط کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تمہارے والد نے انجمن کے اصول توڑ کر محبت کو آزادی دی۔ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے، وہ کبھی لوٹ نہ سکے۔ محفل میں کچھ لوگ سر جھکائے، کچھ خوف سے ساکت بیٹھے تھے۔ زین نے کہا، یہ قید ٹوٹے گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ زین نے جیب سے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا۔ محفل میں سناٹے کے بیچ سب کی نظر اس پر جم گئی۔ اس نے کہا، یہ خنجر میرے والد کا تحفہ ہے۔ وہ کہتے تھے، محبت کے دشمن سے ڈرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ میر افسر اپنی جگہ سے اٹھے، چہرے پر سختی تھی۔ یہاں خون بہا تو انجمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زین نے جواب دیا، محبت قید رہی تو انجمن مر ہی چکی ہے۔ ندا آگے بڑھی اور دونوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ رات فیصلہ کرے گی کہ انجمن زندہ رہے گی یا نہیں۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آئی، فضا میں گونج اٹھی، محفل کے سناٹے کو ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ ندا نے لرزتی آواز میں کہا، یہ انجمن میرے والد کی امانت تھی۔ میر افسر نے اسے خوف اور نفرت کا قلعہ بنا دیا۔ میر افسر کے ہاتھ کانپ گیا، آنکھوں میں پرانی یادیں ابھری۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہارے والد کو بچانے کی کوشش کی، مگر دشمن نے کہا، محبت زندہ رہی تو شہر جل جائے گا۔ ندا نے روک کر کہا، شہر جلنے سے بہتر ہے محبت کا مٹ جانا۔ زین نے خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، آج فیصلہ کرو۔ میر افسر نے لمبی سانس لیا اور خطوط زین کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا، انجمن تمہاری ہے، محبت آزاد رہے گی۔